نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على صاحب الجبين الأنور والخد الأزهر واللواء والكوثر وعلى آله وصحبه عدد الحصى والذر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل
ہوا ہے۔ کئی طلباء نے پورے سال میں حفظ قرآن کریم مکمل کیا ہے، اور اسی طرح کئی طلباء مکمل درس نظامی سے فارغ ہو کر دور حدیث شریف کی تعلیم مکمل کر کے بخاری شریف کی آخری حدیث کے عنوان پر آج یہاں اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ میں تمام کامل الحفظ طلباء اور درس نظامی مکمل کرنے والے علماء اور فضلاء اور تخصص سے فارغ ہونے والے تمام علماء کرام کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے اساتذہ کو جنہوں نے دن رات کی مکمل محنت کے بعد یہ گلدستہ سجایا ہے، اور ان حضرات کی کوششوں کو آج قابل سب تحسین پیش کرنے کے لیے یہ مبارک مجلس منعقد ہوئی ہے، جس مجلس میں آسمانوں تک فرشتوں کا تانتا بندہ ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے سکینت اور رحمت اور اطمینان نازل ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے ساری مجلس کو ڈھانپا ہوا ہے، اور جہاں ہم اس مجلس میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں اس مجلس والوں کا ذکر اللہ فرشتوں کے مجمع میں کر رہا ہے۔ تو اس مبارک مجلس میں اس یقین کے ساتھ شریک ہوں اور آخر تک اہتمام اور یکسوئی کے ساتھ توجہ اور دھیان کے ساتھ، جہاں دل میں بہت خوشی کی کیفیت ہو، وہیں یہ عزم ہو کہ جو کچھ کہا سنا جائے گا اس پر عمل کریں گے، بولے انشاءاللہ۔ کہ اس مبارک مجلس کے آخر میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، تمہاری نیکیوں تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اس مجلس کی تمام انوارات برکات فیوزات سے اللہ مجھے بھی مستفید اور مستفیض فرمائے، اور تمام حاضرین دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، طلباء کے خاندان، اہل خانہ، ان کے سرپرست حضرات، تمام علماء اور تمام اہل محلہ، سب کو اللہ اس مجلس سے مستفید اور مستفید فرما کر ہم سب کی مغفرت کا اعلان فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے۔ ہمارا کوئی کام دین کا یا دنیا کا اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں بنتا، اور اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر بہت زیادہ ہے۔ جس رحمت کے نتیجے میں اللہ کی نعمتیں اپنے بندوں پر برستی ہیں، میں اور آپ ہر وقت اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس رحم کرنے والے اللہ نے اپنے بندوں پر بے پناہ رحمتیں فرمائی ہیں، کرم فرمایا ہے، اور اس نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا کر قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے آیت اتاری، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن اتارتے ہیں جو شفا ہے بیماریوں سے اور عیوب سے اور ظاہری اور باطنی گندگیوں سے، شفا کا ذریعہ قرآن ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ قرآن، ہدایت کا ذریعہ قرآن، نجات کا ذریعہ قرآن، رفعت کا ذریعہ قرآن، بلندی کا ذریعہ قرآن، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ قرآن۔ دنیا میں جو آسمانوں سے رسی اللہ نے لٹکائی، جس رسی کو مجھے اور آپ کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، وہ قرآن، جس کے ذریعے امام الانبیاء محمد رسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، وہ قرآن، جس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، وہ قرآن، میرے نبی کا عالمگیر معجزہ قرآن، میرے نبی کا علمی معجزہ قرآن،
ہدایت کی ضامن کتاب قرآن، اللہ کا کلام قرآن، اللہ کی کتاب قرآن، کتاب عزیز بقرآن، باطل جس کا نہ پہلے مقابلہ کر سکا نہ قیامت تک جس کا مقابلہ کر سکے گا وہ قرآن، جس کو نور بنا کر اتارا وہ قرآن۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، روشنی کا سامان آیا ہے، واضح کتاب اللہ نے اتاری ہے جس کو فرقان کہا وہ قرآن کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کتاب میں ٹیڑھا پن نہیں سب سیدھا پن ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن، نہ ماننے والوں کو ڈرانے والی کتاب قرآن، ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والی کتاب قرآن، جنت کا راستہ دکھانے والا ذریعہ قرآن، جہنم سے بچانے کا ذریعہ قرآن، برکتوں کا ذریعہ قرآن، تجارت جس کے مطابق کرو وہ قرآن، جس کو پڑھ کر اپنے بیماروں پر پھونکو اور بیماروں کو شفا ملے وہ قرآن، جس کے ذریعے اپنے مردوں کو بخشواؤ وہ قرآن، سب سے پہلے بچے کو جو چیز سکھاؤ وہ قرآن کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات تنزیل من الرحمن الرحیم، جو رحمان کی جانب سے نازل شدہ کلام، جو رحیم کی جانب سے نازل شدہ قرآن، کتاب فصلت آیات، جس کی آیات کو کھول کھول کے بیان کر دیا گیا، جس کو تھوڑا تھوڑا بنا کے قرآن اتارا، جو دلوں کی تسکین کا ذریعہ، جو دلوں کے اطمینان کا ذریعہ، جو مجھے اور آپ کو ایمان پہ جمانے کا ذریعہ، کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک لنثبت بہ فؤادک، جہاں غمگین ہو قرآن پڑھو، جہاں پریشان ہو قرآن پڑھو، جہاں راہ نہ سجائی دی جائے وہاں قرآن پڑھو، جہاں پریشانی ہو قرآن پڑھو، کہ نبی نے دعا سکھلائی اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، کہ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا موسم بہار بنا، بولو آمین، ہماری آنکھوں کا نور بنا، بولو آمین، وجلاء احزاننا، ہمارے غموں کے چھٹنے کا ذریعہ اس قرآن کو بنا، ہمارے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ اس قرآن کو بنا، جو اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی ابدلہ اللہ خیرا من ھذہ، جس غم کی کیفیت میں وہ مبتلا ہو قرآن کو پکڑو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پکڑو، قرآن کو پڑھو، اس میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو، کہ میرے نبی کا وہ علمی معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، فرعون کے جادوگروں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہہ دیا کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے،
نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن. آج ہم نے قرآن کی طاقت کو نہ سمجھا, قرآن کی طاقت کو نہ سمجھا. اس طاقت سے قرآن کے پڑھنے والوں نے اپنے دلوں کو متاثر نہیں کیا. اس لیے میرے علماء, میرے طلباء, میرے فضلاء, ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن, دوسرے ہاتھ میں حدیث رسول اللہ, ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ. قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھنا ہے, پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. پوری دنیا کے باطل کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. انہ لکتاب عزیز, یہ زبردست کتاب ہے, عزتوں کا ذریعہ قرآن, رفعتوں کا ذریعہ قرآن. کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ معزز, عزت والے, قرآن والے, جن کی عزت کا امام الانبیاء نے حکم دیا کہ اکرموا حملۃ القرآن وانہم اہل اللہ وخاصۃ. ان حاملین قرآن کا اکرام کرو, اعزاز کرو, انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھو, ان کا عزت, ان کی عزت کرو, چونکہ یہ اللہ والے ہیں. یہ اللہ والے. انگریزی کی کتاب پڑھنے والا انگریز بن جاتا ہے, سائنس کی کتاب پڑھنے والا سائنسدان بن جاتا ہے, سیاستدان سیاست کرنے والا سیاستدان بن جاتا ہے. تو قرآن والا اللہ والا کیوں نہیں بنتا؟ یہ قرآن والے, حدیث والے, اللہ والے, اللہ کے خاص گھر کے لوگ ہیں. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن میرے نبی کا علمی معجزہ, اور معجزے کا دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا, ہم نے قرآن کو صرف مردے بخشوانے کی کتاب سمجھ لیا. آج کی اس پروار مجلس میں تمام عوام و خواص سے, تمام علماء, طلباء,
رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیتا، وہ پہاڑ جسے آج دنیا کی کوئی مشینری ہلا نہ سکی، چکنا چور نہ کر سکی، ریزہ ریزہ نہ کر سکی، اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن پہاڑ پر اتارتا، آپ دیکھتے پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، اپنے وجود کو کھو دیتے، اپنی حیثیت کو کھو دیتے. اگر الرحمن علم القرآن نہ ہوتا، یہ زبان عاجز آ جاتی، یہ زبان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یہ دل پھٹ جاتا، یہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ قرآن ہے کہ یہ وحی کی حیبت ہے کہ امام بخاری پہلے باب میں وہ حدیث لے کر آئے، باب کیف کان یأتی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام تک وحی کیسے اترتی تھی. آپ نے فرمایا احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی، کبھی وہ وحی مجھ پر گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح آتی، اور یہ وحی کی کیفیت مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوا کرتی تھی کہ جب وحی اتری آپ زوجہ مطہرہ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے میں اپنی جان پر خطرہ ہے کہ بار نبوت کا بوجھ برداشت کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. قرآن کے ثقل کو، اس کے عظم کو، اس کی کبریائی کو، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے. وہ تو اس رب کی رحمت ہوئی. میں آپ کو رب کی رحمت کے آغوش میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے رحمت کی چادر ہم سب کو ڈھانپ لے. الرحمن الرحمن علم القرآن، رحم کرنے والے رب کا بڑا رحم ہوا ہے اس مجمع پر، ان طلباء پر، ان حفاظ پر، ان کے اساتذہ پر، اس سارے مدرسے والوں پر اللہ کا بڑا رحم ہوا. اللہ کی رحمت ہوئی، بہت بڑی رحمت ہوئی، معمولی رحمت نہیں. مال بھی اللہ کا فضل ہے، دنیا بھی اللہ کا فضل ہے، چیزیں بھی اللہ کا فضل ہیں. جس کے پاس مال ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا فضل. حکومت والا کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ اسلام کے مطابق حکومت کر رہا کہ مجھ پر اللہ کا فضل. لیکن آج میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے، فضل کبیر کیا ہے، فضل عظیم کیا ہے، رحمت کبیر کیا ہے. اس لیے میرے علماء، میرے طلباء، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا. آج ان کے ماں باپ کے دل خوش سے خوش ہو جائیں کہ میرے بچوں پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، سب سے بڑا فضل ہوا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق، کہ بہترین دنیا کے انسان جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. الرحمن علم القرآن، رحم کرنے والے اللہ نے قرآن سکھلا دیا، زبانوں میں قرآن کو جاری کروا دیا، سینوں میں قرآن کو محفوظ کرا دیا. علمہ البیان، درس نظامی کے ذریعے تفسیر کی کتابیں پڑھوا کر اور دور حدیث کی بخاری کی کتابیں پڑھوا کر قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھلا دیا. اگر یہ 8 سال مدرسوں میں نہ پڑھتے، قرآن کا بیان نہ ملتا، قرآن کی تشریح نہ ملتی، قرآن کی تفسیر نہ ملتی، قرآن کے معنی نہ ملتے، قرآن کے ذریعے ہدایت کو حاصل کرنا نہ ملتا. علمہ البیان کہہ کر اللہ نے علماء کی ذمہ داری کو بھی واضح کیا کہ اے مدرسوں میں پڑھنے والوں علماء، طلباء، فضلاء، علوم نبوت کو اپنے سینوں میں جمع کرنے والوں، اب تمہارا کام کیا ہے کہ جاؤ لوگوں کے مجموعوں میں جاؤ، لوگوں کو قرآن سناؤ، لوگوں کو قرآن بیان کرو، اس کے ترجمے، اس کی تشریح بیان کرو. کہ آج دنیا کے باطل کے منصورے ہیں، آج دنیا کا باطل کیا کہتا ہے، اور آج سے پہلے بھی انہوں نے یہی کہا. آج پوری دنیا کا باطل قرآن کو مٹانے کے، حدیث کو مٹانے کے، مدرسوں کو مٹانے کے در پہ ہے. اس کے مقابلے میں اپنی نت نئی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ لوگ قرآن نہ سنیں، لوگ موبائل کو دیکھیں، قرآن کو نہ دیکھیں. کہ آج کا مسلمان کہتا ہے میرے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، چونکہ گھنٹوں اس نے موبائل پر لگا دیے. آج اس موبائل کی وجہ سے ہم نے قرآن چھوڑ دیا، علماء کی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا کہ بیان تو موبائل پر ہی مل جائے.
نظامی سے فارغ ہونے والے طلباء اور ان کے خاندان والے یہ نہ سمجھے کہ علم مکمل ہو گیا، علم کی تحصیل مکمل ہو گئی، ہم نے سارا علم حاصل کر لیا. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنے بارے میں فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا. کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے نبی کو دیا، اتنا کسی کو نہیں ملا جتنا علم امام الانبیاء محمد رسول اللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں دعا سکھلائی اور نبی کے واسطے سے مجھے اور آپ کو اس دعا کے مانگنے کا حکم دیا کہ قل رب زدنی علما. بولو رب زدنی علما، کہو اپنی زبانوں سے کہو کہ اے اللہ مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا، دن بدن میرے علم میں اضافہ ہو، عمل میں اضافہ ہو، تقوی میں اضافہ ہو، خشیت میں اضافہ ہو. روزانہ کی بنیاد پر ہم ذاتی علم حاصل کریں. کون کون اس کی نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ سارا مجمع اس کی نیت کرے کہ مستند علماء سے اپنا سلسلہ جوڑ کر مدرسے والوں سے، ائمہ سے، علماء سے، فضلاء کی خدمت میں جائیے اور روزانہ کی بنیاد پر علم سیکھیے. آپ علیہ السلام نے اس کی ترغیب دی. تبلیغ کی جو حلقوں میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اس میں ہم ایک حدیث بارہا سنتے ہیں کہ آپ نے پوچھا تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بطحا یا بازار عقیق جائے اور دو گابھن اونٹنیاں جو اس زمانے میں بڑا قیمتی مال ہوتا تھا بغیر پیسہ خرچ کیے، بغیر چوری ظلم کے لے کر آ جائے. صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے یا رسول اللہ. اب آپ نے مثال کے ذریعے سمجھا کہ کیا فرمایا کہ روزانہ صبح مسجد چلے جانا. لَأَن تَغْدُوَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ أَوْ آيَتَيْنِ. روزانہ صبح بازار جانے سے پہلے مسجد، کاروبار پہ جانے سے پہلے مسجد، ملازمت میں جانے سے پہلے مسجد، مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہوں، علم کے حلقے، ذکر کے حلقے، دین کے حلقے اور سکھانے والے بیٹھے ہوں. آپ نے فرمایا مسجد جاؤ اور مسجد جا کر ایک آیت یا دو آیت سیکھ لینا، دو اونٹنیوں سے اور ایک اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے. تو روزانہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. 10 سورتیں بچپن میں یاد کی تھی، آج تک کوئی 10 سورتیں یاد ہیں، کچھ آگے تو بڑھے. قرآن کا اچھا خاصا حصہ ٹھیک ہے سب حافظ نہیں بن سکتے لیکن ہم کوشش کریں سورہ ملک زبانی یاد ہو، سورہ یاسین زبانی یاد ہو، عما پارہ حفظ یاد ہو، تجوید کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اپنا قرآن کو صحیح پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، روزانہ حدیث کا علم حاصل کریں، کوئی دینی مسئلے کا علم حاصل کریں. بہرحال اب میں آپ کو دوبارہ وہ حدیث سناتا ہوں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اوصنی، نصیحت کیجیے. ایک نصیحت میرے لیے بھی، سب سے پہلے میں نیت کرتا ہوں پھر آپ بھی نیت کریں. 7 نصیحتوں کو اس مجلس میں یاد کرتے جائیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. میری نصیحتیں نہیں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں. مشکات شریف میں باب حفظ اللسان میں روایت ہے اور صاحب مشکات نے بیہقی شعب الایمان سے اس روایت
طلباء کی عوام خواص روزانہ قرآن دیکھ کر ذرا سی اونچی آواز میں تجوید اور ترتیل کے ساتھ دھیان اور توجہ کے ساتھ اس استحضار کے ساتھ کہ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن ہاتھ میں لیتے بے ہوش ہو کے گر جاتے کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. بغیر معنی سمجھے بھی پڑھو گے تو بھی ہدایت کا نور دل میں اترے گا. اسی طرح اللہ کے ذکر کا اہتمام کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ علماء جانتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں اہل ذکر سے مراد علماء یعنی اہل علم ہیں. کیا ترجمہ؟ اگر تم نہیں جانتے تو ذکر والوں سے پوچھو، یعنی علم والوں سے پوچھو. اب یہاں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ بیان کیا کہ اہل علم کو اہل ذکر کیوں کہا؟ چونکہ اہل علم وہی ہیں جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق ہوں، ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوں. میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کر رہا تھا. سنیے حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا ملعونہ وما فیہا ملعونہ الا ذکر اللہ وما والاه او عالم او متعلم. ساری دنیا ملعون، ملعون سے مراد اللہ کی رحمت سے دور ہے دنیا پر، اور دنیا میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی. دنیا والوں پر اللہ کی رحمت اس وقت تک نہیں اترتی. کون سی چیز اللہ کی رحمت سے دور نہیں؟ اللہ کا ذکر. جو آدمی ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوگا وہ ملعون نہیں. اور ذکر سے مراد اطاعت ہے کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر. ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کو دوسری نصیحت فرمائی کہ قرآن کی تلاوت کا اور اللہ کے ذکر کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، خاص طور سے صبح شام کی تسبیحات. اور جب ہم فارغ ملے یا قرآن پڑھیں یا اللہ کا ذکر کریں اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ اس کی برکت سے آسمان میں تیرے لیے تیرا ذکر ہوگا، آسمان میں تیرا نام لیا جائے گا اور زمین میں تیرے لیے روشنی ہوگی. حضرت ابو ذر نے عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا کہ علیک بطول الصمت، لمبا وقت زیادہ وقت خاموش رہنا، زبان کو زیادہ استعمال نہ کرنا، خاموشی کو لازم پکڑنا. لمبا وقت خاموش رہو کہ اس کے دو بڑے فائدے ہوں گے. مطردۃ للشیطان وعونا لدینک، کہ تیرا خاموش رہنا شیطان کو دور کرے گا. شیطان تجھ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا، تجھ پر قابو نہ پا سکے گا، اور تیرے دین کے کاموں میں بہت زیادہ مددگار. خاموش رہنا، خاموش رہنا. آج ہم بولنے کو کمال سمجھتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں خاموش رہنا کمال سمجھا جاتا تھا. آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لمبا وقت خاموش رہتے تھے، گہری فکر میں ڈوبے رہتے تھے. چوتھی نصیحت، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا زدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کچھ اضافہ فرما دیجیے. آپ نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ وَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ وَيَذْهَبُ بِنُورِ وَجْهِكَ. بہت زیادہ کھلکھلا کر ہنسنے سے بچنا، ہر وقت ہنستے رہنا، ہر وقت ٹھٹے مارنا، ہر وقت ہنسنے کی مجلسوں کو قائم کرنا کبھی کبھی کی اجازت ہے، لیکن بہت زیادہ ہنسنے سے بچنا کہ زیادہ ہنسنا دل کو بھی مار دیتا ہے اور تیرے چہرے کے نور کو بھی اڑا دیتا ہے. پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زدنی، کچھ اور اضافہ کیجیے. آپ نے فرمایا قل الحق وإن كان مرا، قل الحق وإن كان مرا. آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بڑی اہم بات، ہمیشہ حق بات کہنا، ہمیشہ حق بات کہنا، ہمیشہ حق بات کہنا. اور دنیا کا سب سے بڑا حق قرآن ہے. جاء الحق ہے، حق آئے گا باطل جائے گا. جب تک ہم حق کو لے کر نہیں آئیں گے باطل چھٹ نہیں سکتا. دنیا کا کوئی باطل قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی باطل دین کا، حدیث کا، نور نبوت کا، علوم نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے میرے علماء قرآن کی حق کو دعوت کو لے کر سب سے پہلے اپنے اندر قرآن کو زندہ کرنا ہوگا.
تدبیریں نہیں، یہ اس زمانے سے تدبیریں چلی آ رہی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لیکن میرا ایمان اللہ پر، میرا اعتماد اللہ پر، میرا توکل اللہ پر، میرا یقین اللہ پر، اور جس کی مدد اللہ کرے دونوں کو کبھی رسوا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرے دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی میری اور آپ کی مدد کو چھوڑ دے، اگر ہم قرآن چھوڑ دیں گے، کل جو رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول شکوہ کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس سے ہدایات لینا، اس سے متاثر ہونا، اس کی دعوت کو سمجھنا، اس کے مضامین کو سمجھنا، اس سے عبرت و نصیحت کو حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ بھی پھر چھوڑ دیتا ہے. اللہ بھی بے یار و مددگار. کہ ان یخذلکم، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو بتاؤ اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا. اس لیے عزم کریں، کبھی حق بات کہنا نہ چھوڑنا، چاہے اگلے کو کتنی کڑوی کیوں نہ لگے، لیکن بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ حق بات حق طریقے سے کہی جائے، حکمت کے ساتھ کہی جائے، مصلحت کے ساتھ کہی جائے. لیکن مصلحت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حق کے بول ہی چھوڑ دیں، ہم حق کے کلمات کو بدل دیں، ہم قرآن و حدیث کو بدل دیں، ہم دین و شریعت کو بدل دیں، ہم اپنے مدارس حکومت کے حوالے کر دیں. یہ حکمت و مصلحت کا مطلب نہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا حکم ہے. وہ حکمت سمجھنی ہوگی کہ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. لیکن عزم اس بات کا کہ اللہ مجھے ہمیشہ حق بولنے والا بنا. آگے عرض وقت کم ہے، آگے چلیے. چھٹی نصیحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. دنیا والے برا بھلا کہیں گے، دقیانوس کہیں گے، بیک ورڈ کہیں گے، لیکن اللہ کے بارے میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا. لوگ ہمیں غربت سے ڈرائیں گے، فقر و فاقہ سے ڈرائیں گے، لوگ ہمیں تانا بھی دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے. ملامت کرنے والے ملامت کرتے رہیں گے، لیکن ہم قرآن کی خاطر ہیں، ہم دین کے سپاہی ہیں. بولو انشاءاللہ ہم نبی کے دین کے محافظ ہیں. لہٰذا یہ سب باتیں آئیں گی. اور ابو ذر کو نصیحت کی کہ اللہ کے بارے میں کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا. صحابہ کے بارے میں کہا لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ساتویں نصیحت کہ جو عیب تیرے اندر ہے وہ عیب تجھے لوگوں کے اندر عیب دیکھنے سے منع کر دے. یعنی کبھی لوگوں کی کمیاں نہ دیکھنا، ہمیشہ اپنی کمیاں دیکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا. ہمارے بزرگ محترم حضرت مولانا محمد محب اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی طرف سے اور تمام مجمع کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، ان کا استقبال کرتا ہوں. ابھی انشاءاللہ وہ آخری حدیث شریف کا درس بھی دیں گے اور اصلاحی بیان دعا بھی فرمائیں گے. بس میری اتنی گزارش ہے کہ قرآن سے، علم سے، اہل علم سے، مدارس سے تعلق جوڑیے، علماء کا اکرام اعزاز کیجیے، اس علم کی عظمت کو دلوں میں بٹھائیے اور ہم سب کے دلوں میں ہو کہ سب سے اعلیٰ علم قرآن و حدیث کا علم ہے، سب سے اعلیٰ تعلیم قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. نجات اس میں، کامیابی اس میں، جنت کا راستہ اس میں کہ من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یہ 10 سال جنت کے راستوں پر چلے ہیں، ان کی منتہا جنت ہوگی انشاءاللہ. کہ جو راستے پہ چلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کی برکت سے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس علم کی برکت سے سب سے پہلے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، خشیت پیدا ہو، عظمت پیدا ہو، عمل کا اہتمام ہو، ذکر اللہ کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو. ہمارا کوئی عمل، کوئی چیز سنت کے خلاف نہ ہو، اتباع سنت کا پوری زندگی میں اہتمام ہو. آپ جیتا جاگتا قرآن و سنت کا علم ہو، آپ نور بن کر دنیا پر چمکیں گے. جس طرح سورج کی روشنی
لیے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.